بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب پہ تبصرہ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہاں پہ اپنے ہیڈنگ لگانی ہے، اس کے بعد آپ شعر لکھیں گے، حرف آغاز اور حرف آخر کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ چینل پہ موجود ہوگی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور حرف آغاز پہ آپ لکھیں گے، یوں تو آسمان ادب پر بے شمار ماہو انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، جن کی شعلہ بیانیہ قابل تحسین و ستائش ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ ان کے مداحوں اور عقیدت مندوں کی تعداد شمار کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو صرف سادگی نہیں دی بلکہ زندگی کی حرارت بھی دی۔ ان کی تحریر میں دھڑکتا ہوا دل اور چلتا پھرتا وجود دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو حرف آغاز ہے اور حرف آخر، اگر آپ نے ان دونوں کو یاد کر لیا تو جو بیچ کی ہیڈنگز ہیں اس کو آپ 2-3 نثر نگاروں پہ، شاعروں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کامنٹ میں کہیں گے تو میں اس طرح کی ویڈیو ضرور بناؤں گی جس میں آپ نے حرف آغاز اور حرف آخر سیم رکھنا ہے۔ باقی کی کچھ ہیڈنگز آپ نے ان کے بارے میں لکھنی ہوگی اور کچھ ہیڈنگز ایسی ہوں گی جو آپ کو سیم آپ لکھ سکتے ہیں باقی سب میں بھی، یعنی باقی کسی میں تقی میر ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، منشی پریم چند ہیں، ان میں بھی آپ ان ہیڈنگ کو لگا سکتے ہیں، تو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی پیپر کے دنوں میں جب آپ پیپر نزدیک ہے اور آپ تیاری نہیں ہے آپ کی۔ غالب کی شاعری کی خصوصیات۔ غالب کی شاعری کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ زبان و بیان۔ غالب کے یہاں روزمرہ زبان اور محاورات کا خوبصورت استعمال بھی ہے اور اس میں فارسی زبان کی تراکیب نے مزید نکھار پیدا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک شعر لکھنا ہے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ رنج و غم۔ غالب کو زندگی میں بہت رنج و غم اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر غالب نے زندگی کے دکھوں اور محرومیوں کو روگ نہیں بنایا۔ ان کے نزدیک زندگی کے ہنگاموں میں احساس غم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے زندگی کے رنج و غم کا ہنس کر مقابلہ کیا، جس کی جھلک ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ پھر ہے اظہار شگفتگی۔ مرزا غالب کی شاعری کی دوسری خصوصیت اظہار شگفتگی ہے۔ مرزا غالب ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ انسان تھے جس کی جھلک ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ ان کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی مگر کبھی انہوں نے غموں کا شکوہ نہیں کیا، اور کبھی شکوہ زبان پر آیا بھی تو بہت ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا اور انہی دکھ درد کو بڑی ہی شگفتگی کے ساتھ اپنے کلام میں پرو دیا۔ واہ غالب تیرے عشق کے فتوے، وہ دیکھے تو ادا ہم دیکھے تو گناہ۔ غالب کا فکر و فلسفہ۔ غالب سے پہلے اردو غزل صرف جذبات اور احساسات کی ترجمان تھی اور گل و بلبل کی قیاس آرائیاں شعراء کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ غالب کا مزاج فلسفیانہ ہے اور وہ حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ اور حکیمانہ خیالات رکھتے ہیں۔ غالب کا یہ فلسفہ زندگی کی پرپیچ راہوں میں روشنی کی مانند ہے۔ غالب نے فکر و فلسفے کو غزل میں سمو کر اسے نئی زندگی بخشی۔ غالب کی عظمت ان کی فکر میں پوشیدہ ہے، ہر آنے والا زمانہ ان کی قدر و منزلت کا زمانہ ہے۔ اب یہاں پہ اپنے شعر لکھنا ہے، صحرا کو بڑا عالم ہے اپنی تنہائی پر غالب، اس نے دیکھا نہیں عالم میری تنہائی کا۔ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ شوخی و ظرافت۔ غالب ایک خوش مزاج انسان تھے، انہوں نے زندگی کی غم اور محرومیوں کو روگ نہیں بنایا۔ شوخی، شگفتگی، ہنسی اور مذاق اور طنز و ظرافت کے رنگ ان کی شاعری کا خاصہ ہیں۔ آپ سنجیدہ اور فکر انگیز خیال کو ظرافت کی چاشنی میں پیش کرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شاعری اور زندگی دونوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ زندگی کی تمام فریب کاریاں بھی اس عظیم شاعر کو اپنی منزل سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کو شوخی میں اس وقت 4 چاند لگ جاتے ہیں جب وہ سامنے والے کے مزاج اور سمجھ کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکے نے خط میں انہیں دادا صاحب کہہ کر مخاطب کیا تو مرزا اسے جواب میں لکھتے ہیں، میاں میں تمہارا دادا نہیں، میں تو صرف تمہارا دل دادا ہوں۔ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تصوف۔ مرزا غالب معرفت کا گہرا شعور رکھتے تھے لیکن ان کی شاعری میں تصوف کم جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جب آپ نے شاعری میں صوفیانہ انداز اختیار کیا، کمال درجے تک عشق اور خدا کی ذات کو بیان کیا۔ مسائل تصوف کو بیان کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہیں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا انداز بیاں غالب،
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نوادہ خوار ہوتا۔ غالب کی کائنات کو ایک صوفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف یعنی معرفت الہی اور خدا شناسی کی پاکیزہ اور باریک نقطے پنہاں ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ مراسلہ بطرز مکالمہ، نقادوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ غالب نے اپنے خطوں کے ذریعے اردو نثر میں سادگی کو فروغ دیا، مگر ان کی انفرادیت صرف سادگی نہیں ہے۔ غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یعنی وہ خط ایسے لکھتے ہیں جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ خود ان کے خطوط میں بھی اس طرح کے جملے ہیں، مثلاً پیر و مرشد یہ خط نہیں باتیں کرنا ہے۔ خود ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، گویا دو لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں۔ غالب نے اپنے خطوط میں آداب و القاب کو ترک کر دیا، بے موقع اور بے محل گفتگو سے بھی پرہیز کیا۔ لوگوں نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے، مگر غالب نے اسے پوری ملاقات بنا دیا، سادہ زبان اور بے تکلفانہ الفاظ استعمال کیا۔ غالب کے خطوط سے سن 1857 کے تاریخی واقعات کا بھی علم ہوتا ہے۔ غالب نے سب سے زیادہ خط ظاہر گوپال تفتہ کے نام لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ بنام میر مہدی مجروح، ہاں ہاں میرا پیارا میر مہدی آیا ہے، آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے۔ جدت پسندی، غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت جدت پسندی بھی ہے۔ انہوں نے شاعری میں نئے نئے موضوعات بیان کیے اور روایتی انداز سے ہٹ کر ایک الگ انداز بیاں اور انداز فکر کو اپنایا۔ غالب نے اپنے کلام کو نئے نئے خیالات اور جدید انداز سے اتنا پر اثر بنا دیا کہ سننے والوں کے دل میں اتر جائے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ خیال کی گہرائی، مرزا غالب کی شاعری کی ایک بڑی خوبی خیال کی گہرائی ہے۔ غالب کی نظموں، غزلوں اور اشعار تمام کلام میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ غالب کسی بھی بات کو سرسری طور پر نہیں کہتے، بلکہ اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں نادہ تھا جو وفا کو تلاش کرتا رہا، غالب یہ نہ سوچا ایک دن اپنی سانس بھی بے وفا ہو جائے گی۔ جذبہ عشق، غالب کی شاعری میں محبوب اور اس کے حسن کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ وہ محبوب کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں زلفوں کے حسن کو شانوں پر بکھیرتے ہیں تو کہیں اس کی جفاؤں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ غالب کا نظریہ عشق بھی اوروں سے مختلف ہے، نہ وہ سوز و گداز ہے اور نہ وہ سپردگی اور والہانہ پر ہے۔ انہیں درد و غم پر بخوبی ہنس لینا آتا ہے۔ غالب کے عشق میں انا پرستی بھی ہے اور کئی جگہوں پر تو محبوب کو کافر بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ غالب کی شاعری ایک نگار خانہ ہے جس میں ہر شخص کو اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اس کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ معنی دار پہلو، غالب کے کلام میں معنی دار پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی فرد غالب کی شاعری کو پڑھ کر اپنی سمجھ سے ایک نیا معنی نکال کر ان کے کلام کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ غالب کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا انداز بیاں ہے۔ غالب کا انداز بیاں دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ غالب کے کلام میں سادگی و روانی، مشکل پسندی، شگفتگی، صفائی سب کچھ پایا جاتا ہے۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم میں غالب کمال کرتے ہو، اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو غالب، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں۔ مشکل پسندی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی ابتدائی دور کی شاعری پر فارسی کا غلبہ تھا، پر الفاظ اتنے سخت ہوتے تھے کہ کم پڑھے لکھے کی کیا بات، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی کبھی کبھی ان کے کلام کو نہ سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی شاعری سے لطف اندوز نہ ہو پاتے۔ پر جلد ہی غالب نے اس بات کو بھانپ لیا۔ فارسی شعر، تا چہا مجموعہ لفت بہارا بودا ای می رست بوئے تو از ہر گل کی می بوئم ماں۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ نے نہیں لکھنا، آپ صرف اس کی اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی میننگ ہے اس کی، کیوں نہ تجھ کو حاصل لفت بہارا جانیے، جبکہ ہر ایک پھول میں خوشبو تیری پاتے ہیں ہم۔ اور آسان رستہ چنا، غالب نے اپنی شاعری میں آسان اور روزمرہ بولے جانے والے الفاظ استعمال کیے اور جلد ہی غالب نے اردو شاعری میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ناقدین کی آرا، نمبر 1 پہ کہتے ہیں، مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں کہ غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے۔ فیض لکھتے ہیں کہ غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے، ایک ایسی نسل کا نغمہ جو دفنائی نہیں گئی۔ خلیل الرحمن ازمی کہتے ہیں کہ غالب کے اشعار ایک تراشے ہوئے نگینے کی مانند ہیں جو ہر پہلو سے ایک نیا انداز دکھاتا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔
ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں، ایک وید اور دوسری دیوان غالب. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. مرزا اسد اللہ خان غالب. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.